ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین، بھائیوں بہنوں، یقیناً دنیا کے اندر ہمیں اپنے قرض کو ادا کر لینا چاہیے، ورنہ اس کے بارے میں بڑی سخت وعید بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے بارے میں بھی احکامات ہیں کہ اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا جب تک یا وہ مرنے والا کسی کو وصیت کر جائے کہ میرے جنازہ جب میں مر جاؤں، فوت ہو جاؤں، تو میرا جو قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب الحوالات باب اذا احال دین المیت 2299 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ کو ادا کر دیں، پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کوئی ورثہ بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ کو پڑھا دیا۔ اس کے بعد ایک اور جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ عرض کی گئی، ہاں اس پر قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض اتارا جا سکے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں، ان کے پاس 3 اشرفیاں موجود ہیں، اس کے پاس 3 اشرفیاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ پھر تیسرا جنازہ اسی طرح ہی لایا گیا اور لوگوں نے عرض کی کہ اس کا بھی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں اس کے اوپر قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں اس نے مال نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس پر بھی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا، 3 دینار قرض ہیں، یعنی کہ اس بندے کے اوپر 3 دینار قرض ہے، لیکن اس نے کوئی مال و متاع یا اس نے کچھ اپنا ورثہ نہیں چھوڑا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے دوست کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ تو سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ تو یقیناً ہمیں خیال کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنی ہوگی کہ جب ہمارے اوپر جب ہم قرض لے رہے ہیں، ہمیں اتنا قرض لینا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر یا اس کو آسانی کے ساتھ ہم ادا کر سکیں، پے کر سکیں۔ تو بھائیو، یقیناً یہ قرض معافی نہیں ہوگا، معاف نہیں ہوگا۔ باقی سب چیزیں معاف ہو سکتی لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں خیال کرنا ہوگا، ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ اگر جس بھائی کے اوپر بھی جو بھی معمولی سا بھی قرض ہے، اس کو چاہیے اپنا سوچے، رات دن سوچ کے اس پہ غور و فکر کرے اور اپنے قرض کو ادا کرے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس حدیث کو سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو بھائیو، ایسی احادیث کو سنا کرو، شیئر کیا کرو اور اس پہ عمل بھی کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم کو سچا پکا مسلمان بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔